ہاں دنیا اہم ہے، مال اہم ہے، اولاد اہم ہے، قبیلہ بھی اہم ہے، لیکن اے بندے، کیا اس قبیلے سے محبت رب سے زیادہ ہے؟ کیا مال سے محبت خدا سے زیادہ ہے؟ کیا اولاد سے محبت خدا سے زیادہ ہے؟ قرآن کی آواز آتی ہے، ہاں یہ بیوی زینت ہے، ہاں یہ اولاد بھی زینت ہے، یہ ساری چیزیں زینتیں ہیں، اور میں نے ہی ان کو زینت بنایا، میں نے ہی ان کو حسین بنایا تاکہ میں دیکھوں تو ان زینتوں کی طرف جاتا ہے یا اپنے رب کی طرف آتا ہے۔ اس کا مزین ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ اگر میں زینت نہ بناتا تو کبھی شادی نہ کرتا، اگر میں زینت نہ بناتا تو کبھی گھر نہ بناتا، اگر میں زینت نہ بناتا تو مال کمانے کے پیچھے نہ جاتا۔ لیکن ایسا نہ ہو اس زینت کی دلدل میں خود کو ختم کر دو، یہ تمنا تجھے تباہ و برباد کر دے، کہیں اس تمنا کے دریا میں خود کو ڈبو نہ دینا۔ تمنا کرنا اچھا ہے، لیکن اس تمنا کے پیچھے اپنی دنیا کو ختم کرنا بری بات ہے۔ تمنا کرنا اچھا ہے، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری لو، اچھا لباس پہنو، اللہ کبھی منع نہیں کرتا، لیکن اس کو کثرت میں نہ لے جانا، کہیں اس کی کثرت میں ڈوب نہ جاؤ۔ گھر بناؤ اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو تو گھر ہی بناتا رہے، ایک گھر لیا پھر دوسرا گھر لیا پھر تیسرا گھر لیا، وہ گھر بنا جس میں تجھے رہنا ہے، ایسا گھر نہ بنانا جو تمہارے استعمال میں نہ ہو۔ اگر 400 گز کا گھر بناتا ہے بنا، لیکن اس طرح بنا کہ وہ 400 گز تیرے کام کے ہو۔ اگر 100 گز بھی فالتو پڑا رہا گویا تم نے اسراف کیا۔ کہ کبھی حیوانوں کو دیکھا کر، کچھ چیزیں حیوانوں سے سیکھا کر، تو چڑیا کو دیکھ، وہ بھی گھونسلہ بناتی ہے لیکن اتنا بناتی ہے جتنا اس کے استعمال کا ہوتا ہے۔ تو کھانا پینا سیکھ حیوانوں سے کہ حیوان کتنا کھاتے ہیں، حیوان کے ساتھ سامنے بھی کھانا آتا ہے لیکن حیوان اتنا کھاتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے، باقی کھانے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کام کر پر اپنی ضرورت کے مطابق، کما پر اپنی ضرورت کے مطابق، رزق کے پیچھے جا پر اپنی ضرورت کے مطابق۔ کہیں ایسا نہ ہو تو انبار کرتا جائے، تو ذخیرہ اندوزی کرتا جائے اور اس کثرت میں چلا جائے کہ قرآن کہتا ہے هل آتم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایسا نہ ہو کثرت میں چلا جائے اور یہاں تک کہ اس غفلت میں رہے، یہاں تک کہ تمہاری زیارت تمہاری اپنی قبر سے ہو جائے۔ اس وقت پتہ چلے گا 400 گز کا گھر بنایا تھا لیکن 3 گز ہی میرے کام آئے۔ 400 گز پہ بھی نگاہ رکھ لیکن 300 گز پہ بھی نگاہ رکھ۔ یہ نگاہ معاد ہے، یہ اخروی نگاہ ہے، جس نگاہ کو تمہیں دیکھنا ہے، جس نگاہ کو حسین نے کربلا میں بیدار کیا۔ کچھ نشانیاں لشکر یزید کی ہیں، کچھ نشانیاں لشکر حسین کی ہیں۔ اب تجھے تلاش کرنا ہے تیرے وجود میں کون سی نشانی ہے، تیرے وجود میں کون سی صفات ہے۔ اگر حسینی صفات ہے تو راستے پہ چل سکتا ہے، اگر یزیدی صفات ہے تو کبھی اس راستے پہ چل نہیں سکتا۔ میں نے کہا آج کی دنیا نے کون سا تصور دیا؟ لگژری لائف اسٹائل کا تصور دیا۔ یہ تصور سیلفشنس کا تصور ہے کہ مجھے اپنا گھر بنانا ہے چاہے دوسروں کے گھر گرانے پڑیں، مجھے اپنی حکومت کو بڑھانا ہے چاہے مجھے لاکھوں انسانوں کو مارنا پڑے، مجھے سپر پاور بننا ہے چاہے اس پاور کو بنانے میں مجھے کئی ملکوں کو تباہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سیلفشنس کا تصور ہے۔ میرا گھر، میرے بچے، میرا پیسہ، میرا مال، جہاں پہ بس تجھے میں نظر آتا ہے لیکن اس میں کو بنانے والا نظر نہیں آتا، تجھے بس اپنا جسم نظر آتا ہے لیکن جسم کو بنانے والا نظر نہیں آتا۔ یہ وہی تصور تھا جو سیلفشنس کا تصور تھا، جو خود خواہی کا تصور تھا، جو حب ذات کا تصور تھا۔ اب اہل بیت کون سا تصور دیتے ہیں؟ فرمایا شیطان بھی بیکار نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی اپنے نظام کو بنا رہا ہے، وہ بھی سیاست کر رہا ہے، وہ بھی کچھ ایسے قوانین بنا رہا ہے جن قوانین کے ذریعے سے تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیا جائے۔ میں نے کہا نا یونائٹڈ نیشن نے کچھ ایسے قانون پاس کیے، نعرے تو بڑے اچھے تھے، 17 قانون پاس کیے جو 2030 تک تمام تر دنیا کو اپلائی کرنے ہیں۔ اگر دنیا اپلائی نہ کرے گی اس دنیا کو FATF میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ان کے اوپر اکنومیکلی پابندیاں لگا دی جائیں گی، ان کے اوپر سفری پابندیاں لگائی جائیں گی، ان کے بینکس پر پابندیاں لگائی جائیں گی، ان کی LCs کو بند کر دیا جائے گا۔ یہی وہ نظام دجالی ہے۔ اگر تو میری نہیں مانے گا میں تمہاری روٹی کو بند کروں گا، اگر تو میرا نہیں مانے گا میں تمہارے بچوں کی نوکریوں کو بند کروں گا، میں تمہارے اکنومیکل سسٹم کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ وہی دھمکی جو یزید نے حسین ابن علی کو دی۔ اس لیے فرمایا فخر کیا کرو کہ حسین نے اس زمانے میں تجھے بیدار کیا تھا کہ بیدار ہو جا، نظام کفر کیسے تمہیں تباہ کرتا ہے، یہ نظام
تمہاری نسلوں کو کیسے تباہ کرتا ہے، یہ نظام تمہاری اولاد کو کیسے تباہ کرتا ہے۔ کا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہونا چاہیے جیسا مجھے پسند ہے، تجارت ویسی ہونی چاہیے جیسے مجھے پسند ہے، تمہاری بینکنگ ایسی ہونی چاہیے جیسے مجھے پسند ہے، تمہارا میڈیا ایسا ہونا چاہیے جیسے مجھے پسند ہے۔ دیکھیے آج آپ ٹی وی چینلز کھولتے ہیں، یہ سیکولر سسٹم ہے، یعنی یہ انچولی شیعہ سوسائٹی ہے تو آپ نے کہا کہ میں آدھی ٹی وی دیکھوں گا، ہدایت دیکھوں گا، کربلا چینل دیکھوں گا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ریموٹ کا بٹن دبائیں گے انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہے، پھر دوسرا بٹن دبائیں گے ناچ گانوں کا چینل بھی ہے۔ اسے سیکولرزم کہتے ہیں، یعنی جس کے من میں جو آئے وہ دیکھے۔ بھائی تیرا کیا جائے، تجھے کربلا دیکھنی ہے تو کربلا دیکھ، مجھے نیو یارک دیکھنا ہے میں نیو یارک دیکھوں گا۔ تیرا کیا جائے، تجھے نجف دیکھنا ہے تو نجف دیکھ، مجھے دبئی کی عمارتیں دیکھنی میں دبئی کی عمارتیں دیکھوں گا۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے پیتا رہے، بھائی میرا کیا جائے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے، میرا کیا جائے۔ وہی نظام جو آپ کو دبئی میں نظر آتا ہے، وہاں پہ چرچ بھی ملے گا، وہاں پہ مسجد بھی ملے گی، وہاں پہ بت خانہ بھی ملے گا۔ یہی وہ سوچ ہے جو معاشرے میں ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ معاشرے کی سوچ کو ایسے بنا دو جس میں غیرت اور حمیت دینی ختم ہو جائے۔